تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کامرس اور ای کامرس میں کیا ڈفرنس ہے. کامرس کا ہم نے پڑھا تھا ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ. مطلب آپ اگر ٹریڈیشنل کامرس میں جاؤ تو آپ سمپل کسی بھی شاپ پہ جاتے ہو نا, کسی شاپ پہ فزیکلی گئے جا کے آپ نے کوئی چیز پرچیز کر لی, سو دیٹ از کالڈ کامرس, تجارت. اب ای کامرس مطلب اس کو ٹریڈیشنل کامرس میں جب انٹرنیٹ انوالو ہو گیا, آپ کو فزیکلی کسی شاپ پہ جانا نہیں پڑا, آپ نے انٹرنیٹ یوز کیا, گوگل کیا یا ڈائریکٹ کوئی ویب سائٹ کھولی. ای کامرس ویب سائٹس, جو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جو آن لائن سیلنگ کرتی ہیں, ہم کو ای کامرس ویب سائٹ کہا جاتا ہے. جیسے دراز ہے, ای بے ہے, امیزون ہے, والمارٹ ہے, بیسٹ بائی ہے, ہوم ڈیپو ہے, اس طرح کی بہت زیادہ ہے. تو ای کامرس کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ کی ٹریڈیشنل کامرس میں انٹرنیٹ انوالو ہو گیا, یعنی کہ آپ نے گھر بیٹھے ہوئے کوئی چیز آرڈر کر کے منگا لی تھرو انٹرنیٹ, تو جو آپ کی اور اس کی سیلر یا ویب سائٹ کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ای کامرس. ای کامرس کے ہم نے پڑھے تھے ٹائپس, بی ٹو بی, بی ٹو سی, سی ٹو بی, سی ٹو سی. بی ٹو بی اور بی ٹو سی ہم نے کور کرنے تھے. اس میں تھا جی بی ٹو بی میں بزنس ٹو بزنس, کہ جب دو بزنس آپس میں تجارت کرتے ہیں اس کو ای کامرس کہتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی چیز, آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہو چھوٹے پیمانے پہ, تو آپ نے جو چیزیں سیل کرنی ہے وہ آپ کسی بزنس سے ہی لیتے ہو نا. آپ کسی بڑے بزنس سے لے کے بعد میں اپنی شاپ کھول لیتے ہو, اس کے اندر آپ نے کسی بڑی ایجنسی سے بسکٹس لے کے رکھ دی, کوئی بھی چیز لے کے رکھ دی, وہ آپ کی اور بڑے بزنس یا ایجنسی کے درمیان یا فیکٹری کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کو بی ٹو بی کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے امیزون پہ لوگ سیل کرتے ہیں, وہ امیزون سے 1000, 5000 یا 3000 یونٹس پرچیز کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کے, اور وہ امیزون پہ سیل کرتے ہیں, تو وہ بی ٹو بی تھا. بی ٹو سی تھا کہ بزنس ٹو کنزیومر, کہ آپ نے کسی ایجنسی سے پروڈکٹس لے لیے, بلک میں لے کے اپنی شاپ پہ رکھ دیے. کوئی بھی کسٹمر آپ کے پاس آیا, اس نے بولا جی سر یہ مجھے ایک بسکٹ چاہیے یا ایک انڈا چاہیے یا مجھے ایک بوٹل چاہیے, تو آپ نے اس کو دے دی. تو آپ کے اس کے درمیان, آپ کے اس کسٹمر کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہوئی اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر یا بزنس ٹو کسٹمر. اس کے بعد ان کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی تھی, آپ لوگوں کو سلائڈ بھی شیئر کر دیے تھے, ان کے آبجیکٹیوز بھی بتا دیے تھے, سب کچھ فیچرز بتائے تھے, ٹریفک چینلز بتائے تھے کہ آپ ٹریفک کیسے لے کے آتے ہو اپنے ای کامرس اسٹور پہ. کے بعد ایک تو آپ کے ای کامرس ویب سائٹ ہے جہاں پہ آن لائن سیلنگ اور بائنگ ہوتی ہے, اس میں امیزون, ای بے, والمارٹ, اس سے ہوم ڈیپو, اور پاکستان میں دراز ہے. ہم جس کو کور کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ امیزون ہے. ریسٹ آپ کے ساتھ فرحان صاحب کور کریں گے ای بے اینڈ دراز. امیزون کا ہم نے پڑھا تھا جی کہ امیزون دنیا کی سب سے بڑی آن لائن ریٹیلر ہے. As a being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. یہ ہم نے مثال لی تھی کہ گیگا مال ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس ہے, ٹریڈیشنل کامرس کی مثال لیتے ہیں کہ گیگا مال ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, جہاں جس کی اپنی کسٹمر رینج ہے, اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے گیگا مال جانا ہے, تو وہ الاؤ کرتا ہے لوگوں کو کہ میرے پاس تو کسٹمر آتے ہیں اتنے زیادہ, تو تم اپنی جو سی پروڈکٹ تم سیل کرنا چاہتے ہو آ کے تم میرے مال میں آ کے ایک پورشن لے کے وہاں پہ سیل کرنا شروع کر دو. میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ جب آئیں گے گیگا مال میں گھومتے گھومتے تمہیں بھی دیکھ لیں. اگر ان کو اسپورٹ سے ریلیٹڈ چیز چاہیے تو اسپورٹ والے پورشن میں جائیں گے, وہاں پہ تم نے بھی اسٹاک لگایا ہوگا, تو تمہیں بھی وہ تمہیں بھی چیک کر لیں گے, اگر تمہارے پاس وہ چیز ہوئی تو وہ تم سے بھی لے لیں گے. اسی طرح امیزون ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ آتے ہیں امیزون پہ چیزیں بائی کرنے کے لیے. امیزون کی اپنی بائنگ کسٹمرز ہیں, تو امیزون الاؤ کرتا ہے لوگوں کو کہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ انڈیویجول ہو یا بزنس ہو, آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہو, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, ایک چیز ہے, آپ کہتے ہو میں سیل کرنا چاہتا ہوں امیزون پہ, میں اس کو مینوفیکچر کر سکتا ہوں یا میں اس کو سورس کر سکتا ہوں دوسرا والا سے, چائنا سے, سیالکوٹ سے, کہیں سے بھی, تو آپ امیزون کو کہتے ہو, امیزون کہتا ہے ٹھیک ہے تم امیزون پہ لگا دو, آفر لگا لو. جب کوئی بندہ امیزون پہ جا کے یہ چیز سرچ کرے گا تو میں تمہیں بھی سرچ پہ شو کر دوں گا. آگے اس بندے کا مرضی ہے کہ تم سے پرچیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے بعد ہیڈ کوارٹر ہم نے دیکھا تھا واشنگٹن یونائٹیڈ اسٹیٹ. سی ای او جیف بیزوس صاحب ہیں. جیف بیزوس صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی کھرب پتی بننے جا رہے ہیں, ٹریلینر بننے جا رہے ہیں 2020 میں بیکاز آف دا کرونا پینڈیمک, کہ امیزون کی سیل اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ جتنی کبھی ہے ہی نہیں تھی. ان جسٹ 2 سے 3 منتھ میں پیپل آر میکنگ بہت زیادہ, مطلب کروڑوں ڈالر لوگ کما رہے ہیں امیزون پہ, لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں جسٹ ڈیو ٹو کرونا پینڈیمک. لوگ باہر نہیں نکل رہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آن لائن ہی آرڈر کرنا ہے, اور آن لائن آرڈر کرنے کی سب سے جو بیسٹ اور سیف ان کے لیے جو ویب سائٹ ہے ای کامرس وہ امیزون. امیزون کے مارکیٹ پلیسز پڑھے تھے ہم نے. امیزون کے مارکیٹ پلیسز کیا ہوتے ہیں جی, اس کو کائنڈ آف برانچ اگر ہم ٹریڈیشنل کامرس میں لیں تو گیگا مال کی ایک برانچ اسلام آباد میں ہے, اس کا نام کیا ہوگا گیگا مال ڈاٹ اسلام آباد یا گیگا مال ڈاٹ آئی ایس پی. لاہور میں اس کا کیا نام ہوگا جی گیگا مال ڈاٹ ایل ایچ آر یا گیگا مال ڈاٹ لاہور. ان میں کیا فرق ہوتا ہے, گیگا مال لاہور میں لوگ کچھ اور سیل کر رہے ہیں
کوئی اور بندہ سیل کر رہا ہے، وہ ٹیکا مال اسلام آباد میں کوئی اور بندہ سیل کر رہا ہے، جو اسلام آباد والے ہیں وہ ٹیکا مال اسلام آباد میں جاتے ہیں، جو لاہور والے ہیں ٹیکا مال لاہور میں جاتے ہیں. اسی طرح امیزون کے ڈفرنٹ وہ ہیں مارکیٹ پلیسز ہیں. امازون ڈاٹ اے مطلب عرب ایمریٹس، ڈاٹ ٹی آر مطلب ترکی، یورپ میں جاؤ تو ڈاٹ سی او ڈاٹ یو کے میں یو کے ہے، ڈی میں جرمنی ہے، ایف آر میں فرانس ہے، آئی ٹی میں اٹلی ہے، اسپین ہے، نیدرلینڈ ہے، ایشیا پیسفک میں جاپان ہے، انڈیا ہے، اے یو آسٹریلیا ہے، ایس جی سنگاپور ہے، اور امریکہ میں نارتھ امریکہ میں ڈاٹ کام یعنی کہ امریکہ، ڈاٹ سی اے یعنی کہ کینیڈا، ڈاٹ ایم ایکس یعنی کہ میکسیکو، اور بی آر برازیل. اور مطلب ان کے سارے برانچز ہیں. جس بندے کو جہاں پہ کنوینئنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جی یہاں پہ میری جو پروڈکٹ ہے وہ یو کے لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں، تو وہ امیزون یو کے پہ اکاؤنٹ بناتا ہے اور وہاں پہ اپنی آفر لسٹ کر دیتا ہے، اپنی پروڈکٹ لسٹ کر دیتا ہے. تو یو کے لوگ جاتے ہیں امیزون ڈاٹ سی او ڈاٹ یو کے اوپن کرتے ہیں اپنے ویب پہ اور جا کے بھی چیز سرچ کرتے ہیں اور پرچیز کر دیتے ہیں. وہ ڈاٹ کام پہ نہیں جاتے بیکاز ان کو پتا ہے ڈاٹ کام امریکہ والوں کے لیے، وہاں پہ امریکہ والے لوگ اپنی پروڈکٹ خریدیں گے، وہاں پہ جسٹ وہ پروڈکٹس ہوں گی جو امریکہ میں سیل ہو. تو یہ مارکیٹ پلیس ہوتی ہے. اس کے بعد فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، فلفلمنٹ بائی امازون، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے آئی ہوپ ریسرچ کی ہوگی کہ ایف بی ایم ہوتا ہے کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. امازون پہ جو بندہ اپنی آفر لسٹ کرتا ہے یا اپنی پروڈکٹ لسٹ کرتا ہے کہ میں یہ سیل کرنے چاہ رہا ہوں، امازون اس کو دو آپشن دیتا ہے. امازون کہتا ہے یا تو ایف بی ایم کرو یا ایف بی اے کرو. ایف بی ایم کیا تھا جی؟ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. ایف بی اے کیا تھا؟ فلفلڈ بائی امازون. ایف بی ایم میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے پروڈکٹ لسٹ کر دی، آپ کو کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا امازون پہ، امازون آپ کو میسج کرتا ہے جی کہ ایف پی ایم کر رہے ہو یعنی کہ مرچنٹ کر رہے ہو، اس بندے نے آپ کو آرڈر کیا ہے، اب کائنڈلی آپ اس کا یہ ای میل ایڈریس ہے، یہ اس کا وہ ریزیڈینشیل ایڈریس ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا موبائل نمبر ہے، اب اس کو سینڈ کرو پروڈکٹ. تو میری رسپانسبل بولو اس ساری چیز پہ. تو وہ پھر ایف بی ایم ہوتا ہے. اور جو ایف بی اے ہوتا ہے اس میں امازون کہتا ہے سر کا جو آپ اپنی انوینٹری ساری اسٹاک میرے ویئر ہاؤس میں بھیج دو، میں تم سے ایک فیس چارج کروں گا، جب بھی تمہیں کوئی آرڈر آئے گا میں اپنے ویئر ہاؤس سے وہ پروڈکٹ اٹھاؤں گا اور اٹھا کے اس کو پک پیک کر کے اس کسٹمر تک چھوڑ آؤں گا، اس کے اگینسٹ میں تم سے کچھ فیس چارج کروں گا. اس کے بعد ہم نے امازون کے بزنس ماڈلس پڑھے تھے. اس کے امازون کے بزنس ماڈلس کتنے ہیں جی؟ پرائیویٹ لیبل ہے، ہول سیل ہے، اور ڈراپ شپنگ. اس کی ہم نے اگزامپل لی تھی. پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آلریڈی سیل ہو رہی ہے امازون پہ اچھی، فار ایگزامپل کوئی موبائل، فار ایگزامپل کوئی آئس کریم سکوپ ہے، چمچہ ہوتا ہے نا آئس کریم والا جو بڑا، وہ ہے، وہ اچھا سیل ہو رہا ہے، تو وہ کوئی برانڈ سیل کر رہا ہے اے بی سی، اس برانڈ کا نیم. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ سیم شیپ جو ہے آپ کہیں سے بھی ڈھونڈو گے، آپ چائنا میں آپ کو سپلائر مل جائے گا، آپ کو پاکستان میں مل جاتا ہے، آپ کو دنیا میں کہیں سے بھی سپلائر مل جاتا ہے جن کی فیکٹریز ہوتی ہیں اور سیم ویسی چیزیں مینوفیکچر کر سکتے ہیں. آپ ان کو بولو گے، لنک شیئر کرو گے اس بندے کا، آپ بولو گے جی یہ جو شیپ ہے آئس کریم سکوپ کی میں نے یہ سیل کرنی ہے، تم یہ بنا دو، لیکن اس کے اوپر میں نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، یعنی میں نے اپنا برانڈ لگانا ہے. یہ بندہ ایک سیل کر رہا ہے، اس نے اس کے اوپر جو لیبل کیا ہوا ہے برانڈ کا نام اے بی سی ہے، میرے برانڈ کا نام ایکس وائی زی ہے. تم اس طرح کی سیم شیپ بنا دو لیکن جو نام ہے تم نے اس کے اوپر میرا ایکس وائی زی، تو اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. یہ کسی چیز کو اپنا نام دے کے اپنا لاگو لگا کے سیل کرنا. ہول سیل کس کو کہتے ہیں؟ ہول سیل کہتے ہیں جی کہ آلریڈی جو آئس کریم سکوپ سیل ہو رہا تھا، برانڈ اے بی سی کا رہا تھا، اگر وہ برانڈ آپ کو لاؤ کرتا ہے، آپ اس کی ویب سائٹ ڈھونڈو گے، اسے کانٹیکٹ کرو گے، بولو گے جی میں آپ کا یہی پروڈکٹ امیزون پہ یا کہیں اور پہ سیل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ آپ کو لاؤ کرتا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے کر لو. تم نے اس میں پرائیویٹ لیبل نہیں کر سکتے، تم مجھ سے 300 یونٹ لے لو میرے اسی برانڈ کے، اس کے اوپر میرا ہی لاگو لگا ہوگا، اس کو امیزون پہ سیل کرنے شروع کر دو یا جہاں پہ تم کرنا چاہتے ہو، تو اس کو ہول سیل کہتے ہیں. ڈراپ شپنگ ہوتا ہے جی کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، آپ وہ انوینٹری نہیں لیتے. پرائیویٹ لیبل ہول سیل میں تو آپ انوینٹری لیتے ہو نا، ڈراپ شپنگ میں آپ انوینٹری نہیں رکھتے اپنے پاس. آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہو، ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کر لیا یا ہول سیلر کے ساتھ کر لیا. آپ نے بولا میں نے امیزون پہ یہ پروڈکٹ لگا دیا ہے، ایف بی ایم کر رہا ہوں، میں نے امیزون پہ لگا دیا ہے، میں امیزون کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سیل کر رہا ہوں، تو امیزون کہتا ہے جی جب کسی نے آپ کو آرڈر کیا امیزون آپ کو میسج کرے گا یا ای میل کرے گا یا نوٹیفیکیشن دے گا، بولے گا کہ یہ پروڈکٹ کا آپ کو آرڈر آ گیا، کائنڈلی اس کو آپ شپ کرو. تو آپ سمپلی وہ امیزون جو آپ کو ڈیٹیل دے گا اس بائر کی، آپ اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دو گے، اس کو بولو گے جی یہ ہے جی ڈیٹیلس اس بائر کی، اس کو کائنڈلی سینڈ کر، اس کو ڈراپ شپنگ ہے.